الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ صفحہ نمبر 79 اور 80، آیت نمبر ہے 128۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ربنا، اے رب ہمارے، وجعلنا، بنا دے ہمیں، مسلمین لکا، ہم دونوں کو بنا دے فرما بردار اپنا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد کو بھی، ہماری اولاد میں سے بھی لوگوں کو اپنا فرما بردار بنا لے۔ امۃ مسلمۃ لک، اولاد میں سے ایک جماعت ہوگی مسلمۃ لک جو خاص تیری فرما بردار ہوگی۔ وَأَرِنَا، اور دکھا ہمیں، مناسکنا، ہماری عبادت کے طریقے، مناسک عبادت کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری طرف متوجہ ہو، انکا، بے شک تو، انت التواب، تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم، اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لکا، پیچھے ہم بات پڑھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر تعمیر کعبہ کر رہے ہیں، کعبہ کو بنا رہے ہیں۔ اب وہ کعبہ کو بنا بھی رہے ہیں، ساتھ ساتھ دعائیں بھی کر رہے ہیں، کعبہ کو بھی بنا رہے ہیں، ساتھ ساتھ دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے، اور یہ انبیاء کا طریقہ ہے کہ انسان کوشش بھی کرے، دعا بھی کرے۔ ایسا نہیں ہے بندہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور صرف دعا ہی کرتا رہے بس، اور پھر یہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو انسان کو ساتھ ساتھ کوشش کرنی چاہیے، اچھے کام بھی کرے اور دعائیں بھی کرے۔ یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ کوئی بھی نیکی کا کام بھی کر رہے ہیں، ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ساتھ دعا کر رہے ہیں، تو کوشش کے ساتھ جو دعا ہوتی ہے نا، وہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ ایک آدمی کوشش نہیں کرتا اور دعا کر رہا ہے، اس کی بجائے وہ ساتھ ساتھ کوشش بھی کرے، تو دونوں مل کر باپ اور بیٹا اللہ کا گھر بنا بھی رہے ہیں اور ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں۔ اور یہاں دعا یہ کی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، اے اللہ ہمیں مسلمان بنا دے، ظاہری لحاظ سے بھی مسلمان اور باطنی لحاظ سے بھی مسلمان۔ باطن کا مسلمان کیا ہوتا ہے؟ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ باطنی مسلمان ہے۔ بظاہر بھی ہم مسلمان لگیں، ہماری چال ڈھال، ہمارا طور طریقہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، اس سے بھی ہم مسلمان نظر آئیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں تو ہوتا ہے لوگ نہ دین کا پتہ، نہ اسلام کا پتہ، نہ مسجد کا پتہ، نہ نماز کا پتہ۔ ہاں، موت کلمے پہ آنی چاہیے، مدینے کے شہر میں آنی چاہیے، قبر بھی مدینے کے شہر میں بننی چاہیے۔ خواہشات ہماری بڑی بڑی ہوتی ہیں، آج کے مسلمان کی خواہش بہت بڑی ہے کہ مدینہ شہر میں موت ہو اور وہاں پہ قبر بھی بن جائے، روضۃ من ریاض الجنہ، اور وہاں جنت البقیع میں میری قبر بن جائے، وہاں پہ میں جو آخری لمحات وہاں پہ روضۃ من ریاض الجنہ میں گزاروں، زبان سے میرا جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ بھی نکلے، اور بظاہر دنیا میں ہم عمل کیا کرتے ہیں؟ سارے اس کے الٹ۔ تو جو انسان دین پر مرنا چاہتا ہے، دین پر زندگی بھی اسے بسر کرنی پڑے گی۔ اگر دین پر زندگی بسر نہیں کرتا تو پھر دین پر مرنا بھی مشکل ہے۔ تو بہرحال وہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارا روز مرہ کا جو چال ڈھلن ہے وہ بھی مسلمان ہو۔ یہ جو لاکا ہے نا، یہ اخلاص کے لیے ہے یہاں پہ۔ تو اے اللہ ہم خالصتاً تیری رضا کے لیے کام کریں، یہ مسجد بنا رہے ہیں خالص تیری رضا کے لیے۔ تو لاکا کے اندر کیا ہے؟ خالص اللہ کی رضا ہو، کسی سے کوئی امید، کسی سے کوئی بدلہ
یہ نہ لینا ہو۔ آج بھی ہم دنیا میں اگر کسی پر کوئی احسان کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، تو انسانوں سے بدلے کی توقع نہیں رکھنی۔ ہاں، بدلے کی توقع اللہ سے ضرور رکھیں کہ اللہ یہ نیکی کی ہے، اس کا مجھے اچھا بدلہ دے۔ کبھی بھی انسانوں سے بدلے کی امید رکھنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کے ایک اور مقام پہ فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکی، وہ بندہ جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے تاکہ مال پاک ہو جائے، وہ اللہ کے ہاں پاک ہو جائے۔ وما لأحد عندہ من نعمت تجزی، کبھی بھی بدلے کی نیت سے اس نے خرچ نہیں کیا، اس نیت سے کبھی اس نے خرچ نہیں کیا کہ مجھے تو لوگوں سے بدلہ بھی چاہیے۔ ہاں الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، ہاں اللہ سے وہ بدلے کی امید رکھتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کے اوصاف بیان کیے اچھے بندے کے کہ اللہ سے تو امید رکھتا ہے لیکن لوگوں سے نہیں رکھتا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ایسے بندے سے اللہ راضی بھی ہو جاتا ہے۔ اس طرح سورۃ دہر میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ کھانا کھلاتا ہے یتیموں مسکینوں کو عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی رضا پر۔ تو اللہ کے لیے کام کرنے چاہیے۔ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، نہ بدلہ ہو نہ خواہش ہو، صرف اللہ کی رضا ہو۔ یعنی آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں نا تو بدلے کی توقع نہ ہو کہ اس کام کے بدلے مجھے یہ ملے گا، اور نہ ہی شکرانہ ہو، ولا شکورا، کہ لوگ میرا شکر بھی ادا کریں، کسی سے شکرانے کی امید نہ رکھیں۔ ہاں کوئی اپنی طرف سے شکر ادا کرتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن کسی سے شکرانے کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ تو یہ ہوتا ہے لکا۔ تو ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے اللہ ہم ظاہری لحاظ سے بھی مسلمان بن جائیں اور باطنی لحاظ سے بھی مسلمان بن جائیں۔ ہمارے ہاں تو لوگ نیکی کرتے ہیں نا، اور ہمارے اخلاص کی حالت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ نیکی میں نے کی ہے۔ یہاں تو ہم زبان سے بتا دیتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں لوگوں کو یہ کام جو ہے نا نیکی کا، یہ میں نے کروایا ہے، یہ میں نے کیا ہے۔ ہم تو گھما پھرا کے لوگوں کو یہ باور کرواتے ہیں کہ پتہ چلے یہ نیکی میں نے کی ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ پھر اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ جس رب کے لیے کی ہے بھول جائیں کر کے، جس رب کے لیے کی ہے نا وہ نیکی آپ کر کے بھول جائیں، اس رب نے نوٹ کر لی ہے، وہ جو فرشتے بیٹھے ہیں انہوں نے نوٹ کر لی ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ گھما پھرا کے لوگوں کو باور کروانا کہ میں نے نیکی کی ہے، یہ اخلاص کی کمی کی علامت ہے۔ اس لیے عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ مسلمۃ لک، خالصتاً تیرے فرما بردار بندے بن جائیں۔ آگے ہے ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور اے اللہ ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت ہو جو خالصتاً تیری فرما بردار ہو۔ اس جماعت سے مراد ہم ہیں، یعنی امت محمدیہ ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ بنو جو اسماعیل ہے نا اسی کی لڑی میں سے ہیں۔ آپ بنو اسحاق میں سے نہیں تھے، بنو اسماعیل میں سے تھے، اور یہ دعا خالصتاً نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہے اور پھر ان کے بعد پوری امت کے لیے ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے لیے یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ ایک امت ہوگی، ایک جماعت ہوگی، ان کو بھی اخلاص دینا۔ تو ہمیں بھی ہر کام جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ کرنے چاہیے۔ آگے فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں مناسک سکھا، عبادت کے طریقے۔ اس کے اندر دونوں معنی ہیں، عبادت کا طریقہ بھی اور عبادت کی جگہ بھی۔ اے اللہ عبادت کے طریقے بھی سکھا دے اور جگہ بھی بتلا دے۔ تو احادیث میں آتا ہے کہ جبرائیل آئے تھے، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج کے، یعنی منا میں جانا، مزدلفہ میں جانا، عرفات میں جانا، اور پھر سارا حج کا طریقہ جو ہے وہ بھی سکھلایا تھا۔ تو اے اللہ ہمیں حج کے طریقے بھی سکھلا اور حج کی جگہ بھی بتلا۔ تو یہاں ہم مختصر سا حج کا طریقہ پڑھ لیتے ہیں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، حج کے طریقے سکھلا۔ حج ہوتا ہے 3 قسم کا، ایک حج ہوتا ہے حج قران، ایک ہوتا ہے تمتع، ایک ہوتا ہے افراد۔ حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ اس میں آدمی یہاں سے جب جاتا ہے نیت اس کی حج کی ہوتی ہے، ساتھ عمرے کی بھی ہوتی ہے۔ حج کے دنوں میں، حج کے مہینوں میں یہاں سے جائے، عمرہ کرے، اور عمرہ کر کے وہ اپنا احرام کھول دے، وہ احرام کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد 8 تاریخ کو دوبارہ حج کا احرام باندھ کر وہ حج کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے تمتع۔ تمتع کا معنی فائدہ لینا۔ ایک ہوتا ہے حج قران، آدمی یہاں سے جاتا ہے، حج اور عمرے کا احرام اکٹھا باندھ لیتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولتا نہیں ہے۔ یاد رکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی حج کیا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج قران کیا تھا، ایک ہی حج کیا تھا، قران کیا تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواہش یہ ظاہر کی تھی کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں حج تمتع کروں گا، کیونکہ جو بندہ حج قران میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جو بندہ اپنے ساتھ قربانی لے کر جائے نا، پھر
پھر وہ حج تمتع نہیں کر سکتا۔ تو چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قربانی ساتھ لے گئے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا تھا جن کے پاس قربانیاں ہیں، جو قربانیاں ساتھ لائے ہیں وہ قران کریں گے، اور جن کے پاس قربانیاں نہیں ہیں وہ تمتع کریں گے۔ تو اس لحاظ سے چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگرچہ حج قران کیا تھا، حج عمرہ اکٹھا کر کے، لیکن آپ کی خواہش تھی کہ حج تمتع کیا جائے، تو اس لحاظ سے سب سے بہترین حج تمتع ہے کہ آدمی تمتع کی نیت کرے کہ احرام عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول کر وہ آزاد ہو جائے، اور اس کے بعد حج کے دنوں میں دوبارہ حج کا احرام جو ہے وہ باندھ لے گا۔ تیسرا ہوتا ہے حج افراد، یہ اکیلا حج ہوتا ہے، اس میں قربانی بھی نہیں ہوتی، عمرہ بھی نہیں ہوتا، آدمی نے جانا ہوتا ہے اور حج کرنا ہوتا ہے۔ یہ تقریباً وہاں کے جو لوگ ہیں نا مقامی، یہ وہ کر لیتے ہیں، چونکہ وہ عمرہ گاہے بگاہے کرتے رہتے ہیں، ان کے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، تو ان کے لیے یہ حج ہے کہ وہ حج اپنے حج کے دنوں میں حج کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال حج کا آغاز ہوتا ہے 8 تاریخ کو، 8 تاریخ کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے، اس سے حج کا آغاز ہوتا ہے۔ 8 تاریخ کو حاجی حج کا احرام باندھ کر مینا کے میدان میں جائے گا، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، اور اگلے دن فجر کی نماز، 5 نمازیں اس نے وہاں مینا کے میدان میں پڑھنی ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی 9 تاریخ آ جاتی ہے، عرفے کا دن، عرفات کا دن ہم مشہور ہے، ہم عرفے کے دن کا روزہ بھی رکھتے ہیں، تو عرفے کے دن وہاں پہ میدان عرفات میں جانا ہوتا ہے، اور ظہر کی نماز اور عصر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، ظہر اور عصر کی نماز جمع کر کے پڑھنی ہوتی ہے۔ شام تک میدان عرفات میں رہنا ہوتا ہے، شام کو سورج غروب ہونے کے بعد وہاں سے نکلنا ہے، وہاں سے حاجی جو ہے وہ نکل آتا ہے اور مزدلفہ کے مقام پہ چلا جاتا ہے۔ مزدلفہ جا کے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، سورج غروب ہونے کے بعد وہاں سے نکلنا ہے، مزدلفہ چلے جانا ہے، اور وہاں پہ جا کے مغرب عشاء کی نماز پڑھ کے سو جانا ہے، کوئی اور کام نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سو جاؤ، کیوں؟ جو اگلا دن آ رہا ہے نا 10، وہاں 4 بڑے کام کرنے ہوتے ہیں، وہ 4 کام اہم ہے، اس لیے فرمایا مزدلفہ کی رات آرام سے سو جاؤ۔ تو مزدلفہ کی رات مغرب عشاء کی نماز پڑھنی ہے، سو جانا ہے، صبح اٹھنا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر ہر حاجی جو ہے وہ دوبارہ 10 تاریخ کو مینا کے میدان میں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پہ جا کے سب سے پہلا کام جمرہ عقبہ، بڑا شیطان، اس کو کینکریاں مارنا، یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے، اس کے بعد قربانی کرنا، اور اس کے بعد اپنے بال کٹوانا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بیت اللہ کی سعی کرنا۔ یہ 4 بڑے کام ہوتے ہیں جو ہر حاجی 10 تاریخ کو کرتا ہے، اور کرنے کے بعد یہ اس نے طواف بھی کر لیا، اور اس کے کینکریاں بھی مار لیں، سر کے بال بھی کٹوا لیے، قربانی بھی اس کی ہو گئی۔ اس کے بعد اس کا حج جو ہے یہ 10 تاریخ تک حج ہے۔ اس کے بعد یہ 11، 12، 13 ہوتی ہے، اس میں تو صرف کینکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ آپ 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو، 13 تاریخ کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، ہر حاجی صرف جاتا ہے اور شیطان کو جا کے کینکریاں مارتا ہے۔ ہاں اس میں آگے وضاحتیں بھی موجود ہیں، یہ میں نے مختصر سا طریقہ آپ کو بتلایا ہے، اور کینکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ کینکریاں مارنے کے بعد ہر حاجی اپنے گھر جا سکتا ہے، لیکن جانے سے پہلے بیت اللہ کا طواف لازمی ہوتا ہے، تو آپ جانے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کریں، اور اس کے بعد ہر حاجی آزاد ہے، اپنے گھر جانا چاہے چلا جائے، جہاں جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ یہ مختصر سا حج کا طریقہ ہے۔ عمرہ تو ویسے ہی چھوٹا سا ہوتا ہے، یہاں سے احرام باندھنا ہے، صرف آپ نے جا کے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں، صفا مروہ کی سعی کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد بال کٹوا دینے ہوتے ہیں، یا بال منڈوا دینے ہوتے ہیں۔ یہ مختصر سا طریقہ ہے عمرے کا۔ تو حج میں 4-5 دن ہوتے ہیں، اور عمرے میں تو آدمی اگر 1 گھنٹے میں بھی چاہے تو 2 گھنٹے میں چاہے عمرہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ عمرے کا مختصر سا طریقہ ہے۔ تو آرینا مناسکنا، ہمیں حج اور عمرے کے مناسک دکھا بھی اور سکھا بھی، وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم۔ یہ توبہ کی توفیق بھی ہے، توبہ کی قبولیت بھی ہے۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو انسان اگرچہ بڑے بڑے کام کرتا ہے، حج اور عمرے کے ساتھ توبہ کا تذکرہ بھی ہے۔ بعض اوقات کہ کہیں انسان میں یہ نہ آ جائے کہ میں نے تو بہت بڑا نیکی کا کام کر لیا، تو انسان کی انا کو ختم کرنے کے لیے، انسان کے تکبر کو ختم کرنے کے لیے اسے کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے رجوع بھی کر، توبہ بھی کر، کیونکہ ہو سکتا ہے نا انسان سے کمی کوتاہی بھی ہو جائے، اور ظاہر انسان ہے، ہو بھی جاتی ہے، انسان حج کر رہا ہے، کمی کوتاہی ہو گئی ہے، یا انسان حج کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اب تو میرے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ میدان عرفات میں حاجیوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اب حاجی یہ نہ سمجھے میرے تو سارے گناہ ہی معاف ہیں، میں تو پتہ نہیں ولی اللہ بن گیا ہوں۔
ٹھیک ہے، تو انسان کے اندر عاجزی اور انکساری کے لیے کہا گیا ہے وَتُبْ عَلَيْنَا، اپنے رب سے رجوع رکھنا ہے، اپنے رب کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی۔ یہ توبہ اور رحم دونوں ہیں۔ ہمیں سمجھایا گیا اللہ تعالیٰ سے انسان نا امید نہ ہو کہ میں نے ساری عمر گناہ کر لیے، پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبہ مانگو، میں توبہ قبول بھی کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والا بھی ہوں۔ اس لیے نا امید ہو کر توبہ چھوڑ دینا، نا امید ہو کر اللہ کے سامنے نہ آنا، یہ بھی ایک طرح کا گناہ ہے۔ اس لیے انسان اللہ تعالیٰ کی ذات بھی امید رکھے، رحمت کی امید رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا رہے۔ بہت ساری حدیثیں توبہ کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے بندے توبہ مانگتا رہے، تو توبہ مانگ کر تھک جائے گا، میں معاف کر کے تھکوں گا نہیں۔ تو انسان توبہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے بھی ہیں، گناہوں کو معاف کرنے والے بھی ہیں، اور رحم کرنے والی ذات بھی ہے۔